روزہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے اور سجدے کے بغیر محبت ادھوری ہے۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ محبت بھی تب ہی پوری ہوتی ہے جب دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ کسی ایک کی کوشش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا ہے، یہاں محبت والوں کی کہانی آسانی سے پوری نہیں ہوتی۔ کبھی آس پاس کے لوگوں کی نظریں اور باتیں مار ڈالتی ہیں، اور کبھی تو اپنے ہی اس شخص کی ہم سے بے وفائی مار ڈالتی ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں۔ دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا یہ جھوٹی محبت اور سچی محبت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جھوٹے یا سچے تو انسان ہوا کرتے ہیں۔ جب چن لیا جائے تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محبوب سے خوبصورت نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ محبوب خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ خدارا ان سب سے بچ کے رہیے گا۔ جب عورت کسی ایک مرد کے ساتھ مخلص ہو تو دنیا کے کروڑوں مرد اسے بہکا نہیں سکتے۔ ایک ایسی رات بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینے کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ محبت کرو تو نکاح بھی کرو۔ گوشت کی تلاش اکثر کتے کیا کرتے ہیں۔ ہر چیز کا اظہار کیجئے۔ آپ جنت میں نہیں رہتے کہ لوگ آپ کے دل کی بات جان جائیں۔ ایک وفادار حلال مرد ہزار خوبصورت نامحرم مردوں سے بہتر ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن آخری سجدے تک اللہ سکون دے ہی دیتا ہے۔ قبول بس یہی دعا ہو جائے، جو جس کو چاہتا ہے اس سے نکاح ہو جائے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ باتیں بنانے سے پہلے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ حلال پانے کے لیے حرام چھوڑنا پڑتا ہے۔ مخلص کو ہی خالص ملتا ہے۔ رب واحد، کلمہ واحد، قبلہ واحد۔ ادھر ادھر دیکھنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ یا رب اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یا رب اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں بھی ہے تو اسے بہتر کر کے مجھے نواز دے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا ہو۔ کچھ لوگ 1-2 سال اور 3-4 سال بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، اور اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیتا آپ کا ہر لمحہ آپ کو سچ لگتا ہے، کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں
بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ عورت آپ کے نکاح میں ہو یا نہ ہو، اسے غیروں کی محفل میں بیان نہیں کرتے، کیونکہ عزت محبت کی پہلی نشانی ہے اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، بیوی ہو تو عزت دیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہو تو فخر کیجیے، اجنبی ہو تو تحفظ کیجیے۔ خاندانی انسان کسی کا پیا ہوا پانی بھی یاد رکھتا ہے، اور بدنسلہ انسان کسی کا دیا ہوا خون بھی بھول جاتا ہے۔ جن کی کچی قبر سے ملنے جاتے ہو سال بعد، وہ دیر سے گھر آنے پر کتنا برا مناتے تھے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مرد وہ ہے جو عزت کرنا جانتا ہو، عورت تو قرآن میں بھی نادان ٹھہرائی گئی ہے۔ ہم انسانوں سے دوری پر کتنا روتے ہیں، اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پہ روتے تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہوتی۔ جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ دنیا کی باقی تمام عورتوں کے لیے اندھے ہو جاؤ۔ اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحے کسی کو دے دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھ سے آنسوں کو چن لینا، کسی کے زخموں پر نرم لہجے میں مرہم رکھ دینا، کسی غریب مجبور کو عزت کا احساس دینا، بنا کسی رشتے، بنا کسی تعلق کے احساس، بس یہی محبت ہے اور قرب الہی کا ذریعہ بھی۔ سب سے زیادہ خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ عورت کو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ تم اس کو سکھاؤ کہ تمہیں کیسی عورت پسند ہے، اور اس کے باوجود تم سے راضی نہ ہو تو تم پر فرض ہے کہ اپنا راستہ بدل لو۔ محبت کی ابتدا بھلے تصویر، آواز یا شکل سے ہوتی ہے، لیکن محبت کی انتہا ہمیشہ کردار پر وار کرتی ہے۔ اللہ تمہارا نکاح اس سے کروا دے جس کو تم رو کر اللہ سے مانگتے ہو۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ کچھ جرموں کی FIR آسمان پر لکھی جاتی ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دونوں سے ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے، ہاں کریں تو شادی کر دی جاتی ہے، اگر وہ نہ کریں تو بھی کر ہی دی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کہنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے بھی جانے دیا جس کے جانے سے جان جاتی تھی میری، اور مجھے صبر آ گیا تو تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے صرف رب چاہیے۔ لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص کافی ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جن کو اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ اپنوں سے ملا تجربہ بس اتنا سکھاتا ہے، اتنے ہی ملو کسی سے جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل جانا، میں تو دل کا بادشاہ ہوں، مقدر تو خدا لکھتا ہے۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ وقت آنے پر کھو لیتے ہیں کردار سارے، پہلی نظر میں تو ہر کوئی وفادار لگتا ہے۔ شکایتیں کم اور شکر زیادہ کرو،
زندگی آسان ہو جائے گی۔ وقت، دوست اور رشتے مفت ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے متعلق مت پوچھو، صبر کے علاوہ کچھ نہیں ان میں۔ ملو ہر انسان سے انسان کی طرح، امیری غریبی سب قسمت کی بات ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ایک شام اور ڈال گئی، ایک دن اور جی لیا۔